اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے انکار کرنے والوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی پکار نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں ان کا جواب ملا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غیب تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سورت آراف ان دی 7 آیات اج پڑھی گئی ہیں۔ ابتدا دے وچ ویکھو حروف مقطعات وچوں 4 حروف اللہ پاک نے پہلے بیان فرمائے، جڑا نورانی قاعدے وچ اسی پڑھنے ہیں، الف لام میم صاد الف لام را نون تک، یہ سارے قاف نون تک یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ جتنے بھی مفسرین ہیں، چاہے
کسے مسلک نال تعلق رکھدے ہوویں۔ کسے مفسر نے انہاں دا معنی نہیں لکھیا، کسے مفسر نے انہاں دا معنی نہیں لکھیا۔ ایک منٹ واسطے بندہ سوچے کہ انہاں دا معنی کیوں نہیں لکھیا۔ اے ویکھو، اے تواڈے سامنے کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی دی تفسیر۔ انہاں نے جڑا ترجمہ لکھیا ہے، انہاں نے بھی تھلے ترجمہ کوئی نہیں لکھیا۔ اے ویکھ لو، غلط بیانی میں نہیں کر رہے، تواڈے سامنے کنز الایمان، کسے نے بھی ترجمہ نہیں لکھیا۔ چاہے کسے مسلک دی کوئی تفسیر اٹھا لو، کسے نے ترجمہ نہیں لکھیا۔ باقی قرآن پاک دی جتنی آیات ہیں انہوں نے تھلے ترجمہ لکھیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، کیوں نہیں لکھیا؟ انسان غور کرے، کیا اے حروف مقطعات اے اللہ پاک دے کلام نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید دا حصہ نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید دا حصہ ہے، دوسرے قرآن پاک جدو تفسیر ترجمہ لکھیا جاندہ تھلے ترجمہ ہے، انہاں دے تھلے کیوں نہیں؟ علماء اکرام نے تعویلاں گھڑیاں، لیکن اصل مین بات جیڑی ہے وہ ہر عالم نے لکھی ہے۔ کیڑی؟ فرمایا اللہ پاک جس ویلے قرآن پاک نازل فرمائندے ہن، اللہ پاک ان دی ترجمہ تفسیر بھی حضور نو وحی دے ذریعے فرمائندے ہن۔ حروف مقطعات اللہ پاک نے نازل کیتے، لیکن انہاں دا معنی اللہ پاک نے نہیں دسیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت نو نہیں دسیا۔ اس دے اندر بھی حکمتاں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دسنا مقصد ہے لوگو، نبی کو جیڑی وحی آندی ہے، نبی اس وحی دا پابند ہے، نبی اپنے کو رد و بدل نہیں کرتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت ساری گلاں اس آیت تے تبصرہ کیتا جا سکتا ہے، لیکن ایک گل ضرور قابل غور ہے، وہ کیڑی ہے کہ جو کچھ پوشیدہ راز غیب اللہ جاندا ہے، بس اللہ ہی جاندا ہے۔ اگر اپنے راز چوں، اپنے غیب دے علم چوں کچھ حصہ کسے نبی نو عطا کر دیتا، وہ وحی دے ذریعے عطا کر دیتا، اور وہی ایک سبب ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے سبب دے ذریعے اللہ اپنے نبی نو غیب دی خبراں عطا کردا ہے، اور قرآن سارا غیب دا علم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے لوگ ہیں نہیں وہ جڑے غیب تے ایمان لے آویں۔ اسی قرآن پاک تا ویکھیا نہیں، بس اللہ دا کلام ہے، حضور نے دسیا ہے، صحابہ نے مان لیا۔ پیاریوں، اگے اللہ پاک نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، حسن گفتار دے لحاظ نال سب تو اگا ہیں، سارے انبیاء تو اگا ہیں، لیکن اس دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقے نال مشرکین نو اسلام دی دعوت دیتی ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار
کلیاں بہ کے تسلیم کر دین، کلمہ نہیں پڑھ دے۔ ظاہری بات ہے جیڑا بندہ حق تے ہووے اور ان دی گل تسلیم نہ کیتی جاوے، انہوں کاوڑ تا لگ دی، دل نو ٹھیس تا پہنچ دیئے، تکلیف تا ہوندی ہے۔ اللہ پاک ایا گل پہ کریں دین، فرمایا کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرکا، صدر عربی دے وچ سینے نو آندے۔ اللہ پاک کے پہ فرمائیں دین، فرمایا اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، اس اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے انکار کرنے والوں کو ڈراؤ۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے محبوب جب آپ کلمہ حق کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، فرمایا میرے محبوب آپ نہ جھجکیں کہ ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ کیوں؟ آپ کوئی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، تاک چھوڑو، آپ کوئی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ ان کو کہو۔ بات چاہے سخت ہے چاہے نرم ہے، ہم کہہ رہے ہیں، بس آپ تو ایک نبی ہیں، آپ ہمارا پیغام آگے پہنچا دیں۔ یہ مانے یا نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ خائف نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ تو کمال خداوندی ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت عطا کر دیں۔ ظاہری بات ہے جب دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے وہ سوچتا ہے میں ہوں بھی حق پر، سچی بات کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ میرے بیان پہ نہیں بیٹھتے، میری بات نہیں سنتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو اللہ پاک انبیاء کے ذریعے سے اہل حق کو بھی اللہ پاک ان کی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے دین کو ماننے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں گے۔ یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے۔ پتہ نہیں انہاں بدھواں نوں کہ ہو ویندا ہے، پتہ نہیں قرآن دی ایتاں تو اکھاں نوٹ ویندے نا، جڑے آدھے نبی مختار کل اللہ کے پیادہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا میرے محبوب جسے آپ چاہیں گے اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت تو اسے ملے گی جسے اللہ چاہیں گے، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے محبوب تہاڈا کام تے ہے دعوت دیونا، ہدایت تساں نہیں دیونی، ہدایت دا کمال تا اللہ کولے، ہدایت دا کمال اللہ کولے، تسی صرف دعوت دے سکدے ہو۔ فرمایا ہدایت تاں اللہ پاک نے دیونی ہے،
آکھو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ اللہ دا قرآن ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، اس دے اندر ایمان لے آونا ہر مسلمان تے فرض ہے، اور مسلمان ہی انہاں گلاں تے ایمان لائے آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل آکھدا ہے کہ میں ساتھیاں نو نال حوالہ بھی دے چھوڑا کہ کتے قاری صاحب اپنے کولو تو نہیں پڑھ رہے، اپنے کول تو نہیں ساری گلاں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ سورت قصص 20واں سپارہ آیت نمبر 56۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت، سبحان اللہ، اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ پیاریوں، اسی اپنے کو گل نہیں کرتے، اے قرآن پاک ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر دیا کہنے لگے پتہ نہیں مولویاں نو کئی پیڑ ہوندی ہے، نبی دے غیب تے تبصرے کریں دن۔ اوے اللہ کے بندے، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، کرتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں، ہمیں تو ان کی ہر ادا پسند ہے، لیکن جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ حکم تو اس پر ایمان لانا بھی تو بجا ہے نا۔ جب اللہ نے کہہ دیا پھر اللہ کے حقوق کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ نبوت نو اتنا بھی نہ بڑھایا جاوے کہ اللہ پاک دے سٹیج تے پہنچا دیتا جاوے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگ آگے سے انکار کرتے ہیں، آپ کے دل کو ٹھیس تو پہنچتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کے دل کی حسرت تو ہے نا۔ ایک اور آیت آ گئی ذہن، اللہ اکبر۔ جیڑا ہرس ہے نا دنیا دا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ہرس ہے نا دنیا دا، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ لیکن جیڑا دین دا ہرس ہے، صرف اللہ نے تعریف نہیں فرمائی بلکہ حریصاں دا سردار حضور نے فرمایا ہے۔ دین دا ہرس کیا ہے؟ 4 نمازی آ گئے، دل آتا ہے کاش کہ کدی بھی ہور آ جاندے۔ لیکن دنیا دا ہرس کی ہے؟ ایک موٹر سائیکل آ گئی، دل کے آتا ہے کاش کہ ایک کار بھی آ جاندی۔ ایک کوٹھی آ گئی، دل آتا ہے ایک مل بھی ہوندی۔ دنیا دے ہرس تے لعنت فرمائی ہے، اور دین دے ہرس میرے نبی دی تعریف فرمائی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص، میرے محبوب آپ حریص ہیں، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے تعریف فرمائیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا مطلب؟ اس واسطے تا دن تقریباً 32 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ مکے دے 2 پہلوان
انہاں دو پہلوان چوں ایک پہلوان چن کے مینوں دے چاہ۔ کس واسطے؟ یا اللہ تاکہ اسلام دی ترقی ہو جاوے۔ ایک حرص کیتا جا رہا ہے، اسلام دی عظمت بلند ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح منگیا، شام نو عمر حضور دی جھولی چا گئے۔ اگلی گل شاید نہ سنی ہو سی تسیں، جتنے نے کلمہ پڑھیا ہے کسی جگہ تے میں نہیں پڑھیا حضور نے نعرہ بلند کیتا ہوئے۔ جس لئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھیا، دار ارکم دے اندر نعرے دی گونج آئیے، حضور نے فرمایا نعرہ تکبیر، صحابہ نے گونج نال جواب دیتا اللہ اکبر۔ اس آواز نے اس آواز دے اندر اتنی کڑک آئی کہ کافران دے جتھے مشورے ہو رہے ہیں انہاں دے کمرے بھی ہلن لگ گئے۔ کی بن گیا؟ اسی تا بھیجی آئی جا کے نعوذ باللہ حضور نو قتل کرے، لیکن بجائے اس دے کہ ساڈا معاون ہوئے الٹا وہ ساڈا مخالف ہو گیا، انہاں دا معاون بن گیا۔ تو میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشی ہوئی کہ اسلام دی ترقی واسطے عمر آ گیا ہے۔ گل مختصر کریے، توجہ کرو، بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ علماء اکرام نو اس دے اندر گھبراونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارثن، انبیاء دے وارثن۔ بعض لوگ سوچیں دن یار بیان تا سندا کوئی چل رکھ دے بھی، اب بے وقوف تو بیان لوگ کا واسطے کرے نا تیرا کام میں بیان کرنا، کوئی سنے تے بھاویں نہ سنے، تینوں آپ نو تا فائدہ ہو سی۔ آؤ تو انو حدیث سناواں، اگا قرآن پاک دے وچ چلو آیت پڑھیے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن ہے، اللہ پاکی فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت آلے دہاڑے اساں نبیاں نو لین چ کھڑا کر دیونا ہے۔ کھڑا کر کے آکھنا ہے، نبیوں جیڑی اساں تواڈے ذمے ڈیوٹی لائی آئی، دسو ڈیوٹی پوری کیتی کہ کوئی نہ؟ صرف تک بس نہیں، پھر دین دے نال جڑے منسلکن انہاں کول بھی پوچھا جاونا، ہاں بھائی تساں کتنا دین پھیلایا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کتنی دعوت دیتی ہے۔ جس لئے نبیاں نو کھڑا کیتا جاونا ہے، نبیاں نے آکھنا ہے یا اللہ اسا تا دعوت دیتی آئی۔ حدیث پاک کے چاندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام خطبہ ارشاد فرماندے ہویا، کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے مینوں مبلغ بنا کے بھیجیا ہے، دعوت دیون والا بنا کے بھیجے، دسو جو کچھ اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے میں تانوں تبلیغ کیتی کہ کوئی نہ؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تسی تبلیغ نہیں کیتی بلکہ تساں حق ادا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ تساں گواہ ہو جاؤ، تساں گواہ ہو جاؤ، دہاڑے قیامت دے تساں گواہی دیونی ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ کیتا جا رہا ہے؟ جس لئے انبیاء نو لین چ کھڑا کیتا جاونا ہے، دہاڑے قیامت دے ایسے انبیاء بھی آونے، مختلف تفصیلیں مختصر
ایسے انبیاء بھی آمنے ایک نبی ہو سی ان دی دعوت دی محنت دا رزلٹ 9 بندے ہو سن ایسے انبیاء بھی آسن ایک نبی ہو سی تے ایک کو دعوت دا رزلٹ ہو سی ایسے انبیاء بھی آمنے نبی ہو سی نال دعوت دا رزلٹ کوئی نہ ہو سی فرمایا لیکن سارے نبی کامیاب ہو سن نبی ہو سن لیکن انہاں دی دعوت دا رزلٹ کوئی نہ ہو سی یہ تو کیا مراد ہے ساڈے اللہ پاک نے نبیاں دے اندر کتنا مرتبہ انہاں دی گل دے وچ شائستگی اور محبت بھری ہے لیکن اس دے باوجود انہاں دی گلاں دے وچ فرمایا اثر ہون دے باوجود لوگاں نے کلمہ نہیں پڑھیا الٹا شہید کر دیتا ہے الٹا شہید کا اسا کون ہونے ہیں اسی آکھیے کہ ساڈی گلاں لوگ نہیں سن دے کیوں تواڈیاں تقریراں دے وچ انہاں نالوں ود کے شیرنی ہے انہاں نالوں ود کے شرینی ہے مٹھاس ہے جیڑا خطیب آکھدا ہے نا اج میں لچھے دا تقریر کر کے توحید بیان کیتی ہے کہ بننے باندھ دیتے ہیں اس نے کوئی توحید دا حق ادا نہیں کیتا کیوں انبیاء توحید بیان کرن استقبال پتھراں نال ہوندا ہے اج دا مولوی توحید بیان کریندا استقبال نوٹاں نال ہوندا تو کیڑی توحید بیان کیتی ہے حضرت فاروق یا حضرت نوح علیہ السلام توحید بیان کریندے ہن اج دی توحید تے اس دور دی توحید میں تو ہنے دسے نا کتنا فرق ہے توحید بیان کردے ہن اپنے رشتہ دار حالانکہ اوکھا ویلا آوے تو رشتہ دار جان چھڑائندے بچائندے دیکھ بھال کریندے تیمارداری کریندے اوے رشتہ دار پتھر اتنے مارے حتیٰ کہ سر مبارک بھی لوک گیا آخری بندہ پتھر مار کے پیادا ہے اے نو تیرا جسم دا کوئی سا نظر نہیں پیاندا میں اتھے ہی مارا ہاں جبرائیل علیہ السلام پر پہ مریندن لو لوہان زخم علود پیغمبر نو تلوں کٹ دے پین پتھراں تو لو لوہان زخم علود نبی تلوں نکلدا پیا نکل دیاں اللہ دے فرشتے جبرائیل کول پیا پوچھدا ہے جبرائیل ہون میرے واسطے کے حکم ہے اگو جبرائیل کے پیا دن یا نبی اللہ اے نوح ہون بھی اللہ نے مینوں بھیجے آئے کہ جنہ بندیاں توانوں وٹے مارین ہجیو گھر نہ جاویں پچھو اپڑو انہاں وہ گل کرو جیڑی گل تے انہاں توانوں وٹے مارے ہیں وہ گل کرو اتھے آج کوئی مولوی صاحب گل چا کرے یار تیری گل بڑی شدت ہے انتشار پھیلدا ہے لوکاں دا دل ٹوٹدا ہے تو مہربانی کیتی کر آہا ہاں اے سبحان اللہ ہاں اے آل حق بیٹھن منہ چوپڑ کے آئے بیٹھن آل حق بیٹھے رکین دن یار تو مہربانی کیتی کر اوے تسی شکر کرو تو انتا جی آدھا کوئی کچھ نہیں اگر شدت ہے گل وچ سخت لے جائے تے اے قصور نعوذ باللہ معاذ اللہ من انبیاء دا بڑا قصور آئی سانتا آدھا ہی کوئی کچھ نہیں انبیاء نو تو لوگ ذبح کر دیندے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اللہ خود فرمایا ہے میرے نبیوں نو بغیر جرم دے ذبح کر چھوڑیا قتل کر چھوڑیا یہ منصب لینا انجے آسان ہے میرے بھائیو اصل توحید کیا ہے کہ ہر شے دی نفی کرنا آج کیڑی توحید بیان ہوندی پئی ہے
یاد رکھو آج توحید بیان ہوندی پئی ہے، اللہ دے کمالات اور اللہ دے فضائل نو توحید آکھیا جا رہا ہے، حالانکہ توحید وحدت تو ہے۔ وحدت دا کے مطلب ہے کہ ایک اکلے اللہ پاک نو تسلیم کراونا، اور کلے اللہ پاک نو تا ہر کوئی مندہ ہے۔ اور وحدت تو مراد اے ہے فرمایا کہ باقی سارے دی نفی کرنا۔ یہ گل تو حضور دے رشتہ داراں نے حضور نو کیتی آئی، تیری ہر گل چنگی لگدی ہے، اساں بھی اللہ نو منیندے ہیں، پر ہکا گل نہیں چنگی لگدی اے جیڑی تساں نفی کریندے ہو۔ نفی دے وچ ساڈے بہت رگڑے جاندے نے، ہائے 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 ساڈے بہت رگڑے جاندے نے، ایتھوں کم خراب ہوندا ہے۔ یہ کتھے ہن بیان ہوندا پیا؟ مینوں دسیا ہے کوئی سٹیج ایسا ہووے جتھے نفی کیتی جاندی ہوگی۔ میٹھی میٹھی تقریر تو ہوندی ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تھوڑی تشریح بھی کرو نا۔ من میں ویکھاں من نبی دی سنت زندہ ہوئے، اتھے کھلو کے آکھو بھائیو اس کا معنی یہ ہے یہ جو اللہ کا حق قبروں پہ جا رہا ہے یہ حرام ہے۔ من میں ویکھساں کہ اکرام کیویں آمدا ہے، من مینوں پتہ لگے نا بے دو ککڑ پاک کے کیویں آمدے پین، کھیراں پاک کے کیویں پئی آمدیاں، مزہ تو آوے نا تاں جس لئے بندہ اے گل کرے۔ بھائی یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے انبیاء ہیں انہاں دے زمانے دے اندر جدو اللہ دا حق غصب ہوندا پیا ہے، اللہ دے حق تے نقب لگدا پیا ہے، اللہ پاک نے اس ویلے نبی نو گھلیا ہے۔ میں اپنے کول گل نہیں کر رہا، نوح علیہ السلام دے زمانے میں گل آندی ہے جس ویلے قوم نے اللہ دے ولیاں دی مجسمے بتاں دی انہوں سجدہ کرنے شروع کر دیتے۔ حدیث پاک جاندہ اللہ دی غیرت نو جوش آیا، اللہ دی غیرت نو جوش آیا، ہے یہ میری دہلیز، میرا حق ولیوں کو دیا جا رہا ہے۔ آج وہ گل نہیں پئی ہوندی، ایک گل کرو نا مڑ پتہ لگے۔ میں گل کریندا پیاں کاوڑ تا لوگاں بڑی لگنی ہے، پتہ نہیں کہ کچھ میرے بارے کیسے، میں اللہ دی قسم چاہ کے پیانا اے ہاں تا سمجھ دیو بندی اساڈ میرے سمیت اے جڑے دیو بندی حضرات ہیں، باقیاں دی میں گل نہیں کریندا، اے دیو بندی حضرات اگر 2.5 لاکھ بندہ پاکستان چے نا صحیح خالص توحید بیان کرے صرف 20 بندے بچ سن، باقی سارے رگڑے تلے آوائی سن، سارے صحیح حق بیان کرو توحید دا من پتہ لگے۔ یہ آج کل توحید بیان ہوندی پئی درنگی، درنگی چھڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سنگ ہو جا یا موم ہو جا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں آدھن خالص توحید، اسی دے توحید دا کوئی نہیں حق ادا کر رہے، نہ دے توحید کریں دے ودے ہیں۔ ہووے توحید تے مشرک نہ رل کے کھاویے، ہووے توحید مشرک نہ رل کے رشتہ کریے، ہووے توحید مشرک نہ رل کے کاروبار کریے، ان دی دکانہ نو جا کے سجاویے۔ اے بھئی اخلاقی تعلق ہے، اللہ پہ آدھا مشرک تو بچو، اے اخلاقی تعلق ہے۔ میں آج تک دکھا دینا اللہ نے منع کیتا ہے۔ بہرحال گل ختم کریے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دہاڑے قیامت دے اے سوال انبیاء کول بھی ہونا ہے اور ساڈے کول بھی ہونا ہے کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دائی تا ہے کتنا حق ادا کیتا نے، آؤ سامنے آؤ۔ لیکن باقی رہی بات، فرمایا میرے محبوب یہ جو لوگ آپ کے محنت کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھتے، آپ دل میں گزاند نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، کیوں؟ یہ تو میری عطا ہے جسے میں عطا کر دوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے
اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جسے اللہ ہدایت دے، من یہدہ اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بس ہر بندہ اپنی ذات، یہ نہ کہ میرے بیان نال، میری محنت نال، میرے انج کرن نال انج ہو گیا۔ فرمایا نہیں، یہ تو ہمارا کمال ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے، کرتے رہو۔ اللہم صلی علی